فرمایا وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، اور اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے رب کا فضل اور رحمت نہیں ہے؟ لیکن یہ بتاؤ، کیا صحابہ نے آیات نہیں پڑھی ہوں گی؟ پھر انہوں نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ ہاں جی بالکل ثابت ہے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چند صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ختم نبوت کی ریلیوں میں جھنڈے بدعت نہیں نہ ہوتے تو میلاد کی ریلیوں میں بھی جھنڈے بدعت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ جو کام بھی شریعت سے ٹکرائے ہم اس سے منع کرتے ہیں، یہ کام شریعت سے نہیں ٹکراتے۔ جی تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی کہ کس طریقے سے انہوں نے باتوں کو گھما کے، قرآن پاک کو اور حدیث کو گھما کے اپنے مقصد کے لیے میلاد ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان دونوں چیزوں سے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے کوئی ایسی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کی حقیقت کے لیے ہم پہلے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کوٹ بھی کی اور دیگر آیات بھی کوٹ کی، جس کے اندر یہی اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کے اوپر شکر گزاری ہونے کا ذکر تھا۔ جیسے ایک آیت انہوں نے کوٹ کی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ دعوت اسلامی کا ہی ترجمہ ہم آپ کے سامنے لگا رہے ہیں جو کنز العرفان سے، اور ان کی جو تفسیر ہے اس کا ہی ہم آپ کے سامنے اسکرین شاٹ بھی لگا رہے ہیں کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور آگے جناب اس کے حوالے سے 3 باتیں انہوں نے نکالی ہیں۔ پہلی بات یہ نکالی ہے اس کی تفسیر میں کہ مسلمانوں کو اپنی سیرت و صورت اسلامی رکھنی چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت یعنی اسلام کا اظہار ہے۔ اور دوسری بات نکالی ہے جناب میلاد شریف، 11ویں شریف اور بزرگان دین کا عرس منانا بہترین اعمال ہیں، کہ یہ حضرات اللہ کی نعمت ہیں، اور میلاد و عرس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا چرچا ہے۔ یعنی آپ اس آیت میں کہاں سے نبی علیہ السلام کو یا پھر میلاد کو یا حتیٰ کہ عرس بھی اس کے اندر شامل کر دیے، 11ویں شریف کو بھی ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ خود سوچ لیجئے یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ کس طریقے سے قرآن پاک کی آیت کے اوپر کیسے اس طرح کی اس کی غلط تفسیر کی جا رہی ہے اور اپنی رائے سے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے کہ سورہ ضحیٰ کے اوپر انہوں نے کتنی غلط قسم کی اس کی تفسیر کی، اور اس تفسیر کے اوپر چلتے ہوئے یہ دانی بھائی جیسے جو لوگ ہیں جو کہ بریلویوں کے فرنٹ مین ہیں اس حوالے سے کہ یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کا سر پاؤں کوئی نہیں ہوتا اس حوالے سے کہ جو بھی ریفرنس دیا جائے اس کی حقیقت یہ نکلتی ہے آپ کے سامنے جو ہم نے قرآن پاک کی اس آیت کی نکال کے دکھائی ہے کہ آج تک نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ان آیات سے یا اس ایک آیت سے یہ نہیں سمجھا کہ ان کو ربیع الاول کے اندر میلاد منانا تھا۔ اور انہوں نے جو ویڈیو بنائی نا جس کا تھمبنیل بھی ایک پارٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے میلادی پر تشدد، تو یہ اپنے آپ کو خود میلادی کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر یہ ایک شو کیا کہ میلاد نہ منانے والوں کے اوپر جو اہل حدیث ہیں یا پھر اور لوگ ہیں وہ تشدد کرتے ہیں، ان کو باندھ کے رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے میلاد منانے سے یا جھنڈے لگانے سے اور ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر کبھی ایسے واقعات جو ہیں وہ آپ کو گلی محلوں کے اندر زیادہ تر نظر نہیں آتے، جس کو انہوں نے فلمانے کی کوشش کی اور ایک بہت ہی بڑی جھوٹ کی سمجھ لیجئے فلم بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جو دوسری دلیل انہوں نے اس حوالے سے دی اس کے اوپر بھی ابھی ہم چلتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں یا دیگر لوگ جو میلادی ہیں وہ یہ چیز سمجھ لیں کہ ان آیات سے صحابہ نے کبھی بھی، یعنی صحابہ نے نہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نہ اہل بیت نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نہ زندگی کے جو ان کی ظاہری زندگی کے بعد بھی کبھی بھی انہوں نے ربیع الاول کے اندر یا 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کی کسی بھی ڈیٹ کو یا سال کی کسی بھی تاریخ کو یہ کام نہیں کیا جو اس وقت بریلوی حضرات کر رہے ہیں یا میلادی حضرات کر رہے ہیں۔ اب جو حدیث کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھایا وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ جناب نبی علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو حلقہ بنا کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث بھی ہم آپ کے سامنے صحیح مسلم سے پیش کر دیتے ہیں، اور بھی کتابوں کے اندر یہ وارد ہوئی ہے، جیسے انہوں نے سنن نسائی کا بھی ریفرنس تو نہیں دیا تھا لیکن بہرحال صرف بولا تھا۔ تو صحیح مسلم کے اندر 2701 کے اوپر یہ حدیث ہے، جس کے طویل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ایک حلقے کے قریب تشریف لائے اور فرمایا تم کس غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس
بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ اور آپ نے فرمایا کیا تم، یعنی نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہو کہ تم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں قسم دے رہا یا معاملہ کر رہا ایسا، بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ او کما قال علیہ السلام، یعنی اس حدیث کے اندر آپ کو کہاں سے میلاد مل گیا، کہاں سے جھنڈیاں لگانا مل گئی، کہاں سے لائٹیں لگانا ان کرسچنز کی طرح مل گیا کہ جس طریقے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میلاد کا معاملہ کیا یا کرسمس کا معاملہ کیا، بالکل وہی ڈیٹو کاپی ان لوگوں نے جہالت کے اندر کرنا شروع کر دی۔ اور پھر جو یہ کام نہیں کر رہا ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہی نہیں ہے، اصل عاشق رسول ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ظلم سے بچائے کہ ایسی حدیث جو واضح تھی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں کسی حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نبی علیہ السلام کی نعمت کے حوالے سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت اسلام کی دی ہے، تو اس حدیث کو میلاد کے اوپر چسپاں کر دیا کہ اس کے اندر کہاں لفظ ہے اس حوالے سے یا کہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے۔ تو پھر تو یہ چاہیے تھا نا، نبی علیہ السلام کو تو خود اس حوالے سے معلوم نہیں تھا اور نبی علیہ السلام ان سے پوچھنے آ گیا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام نے خود مجلسیں لگوائی ہوتی، خود میلاد کے جلوس کروائے ہوتے کہ آؤ آپ خوشیاں مناؤ اس حوالے سے کہ میرا میلاد ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو۔ جب ایسا کام نہیں ہوا تو آپ کیسے اس چیز کو شریعت ثابت کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں جیسے انہوں نے اپنی ویڈیو کے آخر میں بھی کہا کہ یہ کوئی کام اگر شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں اجازت ہے۔ تو بھائی یہ شریعت سے واضح ٹکرا رہا ہے۔ جو قرآن کی آیت آپ نے پیش کی، جو حدیث آپ نے پیش کی، اس کے اندر کہیں پہ بھی میلاد کا معاملہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی یہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ جناب آپ کو میلاد کے اوپر یا 12 ربیع الاول کے اندر کوئی ڈیٹ کو فکس کر کے ایسا کام کرنا ہے۔ آپ سارا سال نبی علیہ السلام کا ذکر کریں، آپ سارا دن ذکر کریں، رات کو ذکر کریں، لیکن اس طریقے سے وہ کام نہ کریں جو نبی علیہ السلام نے اپنے حوالے سے نہیں بتایا۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، اور ہم اس چیز کے اوپر بحثیں کریں۔ اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے اس حوالے سے کہ جناب میلاد پہ مٹھائیاں بانٹنی ہے نہیں، اور آپ ان کی ویڈیوز جا کے چیک کریں۔